السلام علیکم. جہاں تک مجھے یاد ہے 22 جولائی کو میں نے اسی اپنے ولاگ پہ کہا تھا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کی کمی ہے، فارن ایکسچینج کا ڈیفیسٹ ہے. تو اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو پاکستانی اوورسیز میں باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے تاکہ وہ بیرون ملک سے کام کرتے ہوئے پاکستان میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں اپنی رقم جو ہے وہ ان فارن کرنسیز وہ وہاں ڈپازٹ کرا سکیں. مثلا ایک شخص جو مزدوری کر رہا ہے یو کے میں، وہ پاکستان میں اپنا اکاؤنٹ کھول لے اور اس میں اس کے پاؤنڈ جمع ہوں. جب چاہے وہ پاکستان جا کے اپنے پاؤنڈ اینڈ کیش کرائے اور لوکل مارکیٹ سے یا کسی بینک سے روپیز میں ٹرانسفر کرا لے. اسی جا مختلف ملک ہے، عرب ملک ہے، ریال ہے، دینار ہے، یو ایس ڈالرس ہے. تو ان تمام لوگوں کو جو پاکستانی شریعت رکھتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پاکستان میں باہر رہتے ہوئے اکاؤنٹ کھولیں. لیکن جب میں نے یہ ولاگ بنایا 22 جولائی کو اور اس کا ہیڈنگ رکھا آن لائن بینکاری، اور یہ ایک تجویز گوش گزار کی، مجھے نہیں پتہ، آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک لوگ جانتے ہیں، کس حد تک لوگ مجھے دیکھتے ہیں، کس حد تک لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے کبھی نیور چیکڈ، کیونکہ یہ میں جو کچھ بھی بتاتا ہوں کرتا ہوں نا، یہ تمام پاکستانی بھائیوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں، کو اپنے نمبر گیم کے لیے نہیں کرتا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو پاکستانی باہر ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ پاکستان میں اکاؤنٹ کھولیں، لیکن وہاں اتنی سختیاں ہیں کہ آپ وہاں جائیں، پریکٹیکلی پاکستانی بینک میں بیٹھیں، وہاں پہ آپ فنگر پرنٹ دیں، وہ سب کچھ پروسیس ہو تو پھر آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ باہر چلے، آپ نے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا پیسہ کیسے محفوظ رہے گا؟ باہر بینک میں آپ رکھیں گے تو آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا کوئی بھی وجہ ہے وہاں نہیں رکھنا چاہتے، اپنے ملک میں آپ سمجھتے ہیں سیف ہے. تو اس لیے میں نے جب وہ ولاگ 22 جولائی کو میں نے بنایا تو میری ایک رشتہ دار ہے، وہ پاکستان میں بینک سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے آفیسر ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ پاکستان پہ بیرونی ممالک نے معاشی پابندیاں لگا رکھی ہیں کچھ قسم کی، منی لانڈرنگ کی یا دوسرے تیسرے جو ہے نا اس کی وجہ سے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ فارنر جو ہے نا ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اکاؤنٹ وہاں بیٹھے بٹھائے کھولیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے حکومت کے ذہن میں یہ خیال آیا یا کس کی یہ سوچ تھی، میں علاوہ بھی، کہ بہاری صاحب نے زلفی بہاری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم یہ پاکستان میں ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس فار فارنرز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، جو پاکستانی بیرون ملک ہے وہ وہاں سے فارن کرنسی اکاؤنٹ کھول سکیں گے. تو یہ سن کر مجھے نہایت خوشی اطمینان بھی ہوا کہ نو وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو موو. ہم نے وہ تقیانوسی اسٹائل کے طریقوں سے یا دوسروں کے ڈر خوف سے اپنی بےعزتی نہ کرنے کی پالیسی چھوڑ دی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر موجودہ حکومت کو ٹائم پورا کرنے کا پورا حق دیا گیا تو یہ لوگ بہت بہتری لائیں گے. کیونکہ یہ واسٹ ذہن کی ہے، یہ ایک کنویں کے مینڈک نہیں ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ایک گلی محلے میں، ادھر ہی وہ غریب کے بچے تھے، ادھر ہی غربت میں ہی ختم ہو گئے. تو آپ نے سنا ہے نا واٹ سیڈ بل گیٹ کہ غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، غریب مرنا بری بات. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اسٹرگل کیا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ
عام ایک گھرانے سے ان کا تعلق ہے، کوئی ایسے نہیں کہ بہت بڑے بڑے محلات یا انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے ملیں کوٹھی یہ بنایا ہو، اپنی اسٹرگل سے وہ اس عہدے تک پہنچے، اور آئی تھنک کہ ان کو احساس ہے کہ غربت اور برا وقت کیا ہوتا ہے، یہ قوم پہ بھی آتا ہے، انسانوں پہ بھی آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب یہ جو اسکیم حکومت نے انٹروڈیوس کرائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اتنی ابھی تک وہ میڈیا پہ اتنی پذیرائی نہیں ملی، اتنا اس کا بتایا نہیں گیا، اس کے جو ہے کہ طریقہ کار کیا ہے، اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہے، اس کی پابندیاں کیا ہے، کتنی اماؤنٹ ہے یہ۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ ایک ایسی ویب سائٹ بنائے جس پہ پوری تفصیل ہو۔ یہ جو پاکستانی اکاؤنٹ کھولتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں کیونکہ دے ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن، واٹ از دا پورا اصل میں وہ قانون کیا بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کا یہ قدم بہت اچھا ہے، ہمیں سب کو مل کر جو بھی باہر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ایک ایک اکاؤنٹ پاکستان میں کھولیں، بے شک اس میں تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ ڈال دیں، لیکن ضرور کھولیں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے حصہ ڈالیں۔ میرے بھائی، یہ رقم آپ کی آپ کے پاس رہے گی، یو کین ہینڈل اٹ، یو کین ودرا اٹ، یو کین ڈپازٹ اٹ، یو کین یوز اٹ۔ صرف بات یہ ہے کہ ایک چیز کلیریفائی ہونی چاہیے کہ جب یہ لوگ پاکستان جائیں گے تو بینک کا نام، تو مثلاً میں آپ کو کسی بینک نام نہیں لیتا، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جی اس بینک کی مشہوری کار ہے، تو میں کہتا ہوں پاکستان کا بینک لے لیں، نیشنل بینک کا پاکستان لے لیں، تو وہ کس برانچ سے جا کے اپنے پیسے وہ وڈرا کرائے گا؟ اگر وہاں جا کے وہ آن کاؤنٹر ڈالر جمع کرانا چاہتا ہے، یورو جمع کرانا چاہتا ہے، تو کیا وہ کرا سکے گا؟ اور کیا اسے کوئی چیک بک دی جائے گی تاکہ وہ ایک شخص کو اپنا کچھ نہیں بتانا چاہتا، وہ جسٹ اسے چیک دے دیتا ہے، یہ لو چیک، تو اس کو کیا چیک بک ایشو کی جائے گی؟ یہ ایسی جو چیزیں چھوٹی چھوٹی جو کہ کسٹمر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے جاننا، وہ چاہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بینکوں کو چاہیے کہ اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے، ہماری ایمبیسیوں کو چاہیے کہ اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے جس ملک میں ہیں وہاں کے اخبارات جو لوکل ہیں ان میں اس کی تفصیل دے، باقاعدہ انٹرویو دیے جائے، اور انشاءاللہ یہ اسکیم بہت کامیاب ہوگی، اور پاکستانی تمام بھائیوں کو چاہیے کہ اس میں ایک قسم کا پیسے بچا کے جمع کرائیں، اپنا حصہ ڈالیں ملک کی ترقی میں۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستانی آر گریٹ، یہ چند لوگوں نے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ لوگ جانتے ہیں، بس ایک چیز کا ابھی تک یہ ہے، مجھے دو چیزیں میں پھر کہتا ہوں کہ شاید کسی حکمران کو خیال آ جائے۔ نمبر 1، ہمارا جو سسٹم آف جسٹس ہے وہ ٹھیک نہیں، سال ہر سال ایک مقدمہ پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، پیسے اتنے خرچ ہو جاتے ہیں کہ مکان کا مقدمہ کیا، مکان بیچ کو، وہ مقدمہ جیت بھی جائے تو مکان بیچ کے وکیل کو پیسے دینے پڑتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ورکر ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، 1 سے لے کے 16 گریڈ تک، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ختم کر دی جائے، ان کو اپنے ہوم اسٹیشن پہ ریٹائرمنٹ تعینات کر دیا جائے، تاکہ یہ ایک جگہ سیٹ ہو گیا اپنے بال بچوں کی۔ یہ چلو ٹھیک ہے، چھوٹا طبقہ، ان کے اتنے سورسز نہیں، یہ کم سے کم ایک شہر میں رہ کے اپنے بچوں کی تعلیم تو مکمل کروا لیں، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ ٹرانسفر پوسٹیں تلوار سار پہ لٹکتی رہے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ پاک شاید میری یہ بات سن لے اور ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں لائے کہ یہ جو لوگ ہیں سرکاری ملازم چھوٹے چھوٹے، ان کی اگر آپ تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے، ان کو اور فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، تو ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ختم کر دیں، ریٹائرمنٹ ان کو اپنے اپنے چائے اسٹیشن پہ لگا دیں۔ یہ کوئی خطرناک بندے نہیں، یہ کتنا کھا لیں گے یار۔ میرا تو خیال ہے پورے پاکستان کے بھی 16 گریڈ تک جو ہے نا ملازم، وہ مل کے بھی کرپشن کرے، اتنی کرپشن نہیں کر سکتے جتنی کہ ایک شخص نے کی ہے۔ نام بتاؤں؟ نہیں، میں نے بھائی زندہ رہنا تھوڑے دن، نیچرل موت مرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ آپ
یہ سب چیزیں اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکستان کے لیے اچھے کام کریں. اور میں اپنے اس بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بینک میں ملازم ہے. انہوں نے مجھے آگاہی کی کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے جو بات کی وہ اس وقت کے قانون کے مطابق بالکل ٹھیک تھی. اینڈ نو آئی ایم گوئنگ ٹو فنش اٹ ود اے ہیپی موڈ. پاکستان نے جو ایک میں نے بات کی وہ اللہ پاک نے ٹھیک کہا تھا. مجھے پتہ ہے کہ میری کون سنتا ہے، یہ اللہ نے پتہ نہیں کس کے دل میں ڈال دیا، وہ کام ہو گیا. لیکن اللہ پاک میری دعا ہے اسی طرح ہم سب کی دعائیں اللہ پاک سنتا رہے، اچھے بندوں کے آگے لائے، اچھی پالیسیاں آئیں اور ہم ترقی کریں. ہمارے بچے، آنے والی نسلیں فخر کہہ سکیں کہ وہی آر پاکستان ہے، ہمارا ملک عظیم ملک ہے، اللہ پاک کا ملک ہے. ناؤ لیٹس سے گڈ بائے. اپنا خیال رکھیں، ارد گرد کا خیال رکھیں. آپ سب کو یہ نئی اسکیم مبارک. اللہ پاک ہمیں اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.